اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے رواں مالی سال کے پہلے مہینے میں 410 ارب روپے کے ریکارڈ محصولات وصول کرنے پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کوششوں کو سراہا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جولائی کے مہینے میں محاصل کی وصولی سب سے زیادہ رہی ہے اور یہ اس ماہ کے لیے طے شدہ ہدف سے 22% زیادہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پائیدار اقتصادی ترقی اور بحالی کے لیے حکومتی پالیسیوں کا عکاس ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان تمام افغان فریقوں سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن اور خوشحال افغانستان چاہتا ہے جو پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے افغان میڈیا کے وفد کے سامنے اپنے موقف کو صاف الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں ہونے والے حالیہ انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ دینے پر پارٹی قیادت ووٹرز کی ممنون ہے۔ اس سے قبل ملتان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ رواں مالی سال کے بجٹ میں جنوبی پنجاب کے لیے مختص 35% بجٹ خطے کی ترقی پر خرچ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے لیے ملازمتوں اور ترقیاتی منصوبوں کا الگ کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور الگ صوبے کے قیام تک جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ مکمل بااختیار ہوگا۔ جو ہمارا سیکریٹریٹ ہے جنوبی پنجاب کا، ملتان کا، اس کا ورک الاٹ ہو گیا ہے۔ نہ صرف جو کانٹریکٹر ہے اس کی سلیکشن ہو گئی ہے، اس کا ورک الاٹ ہو چکا ہے۔ جو بہاولپور میں سیکریٹریٹ بننا تھا اس کے لیے بھی 30 ایکڑ زمین حاصل کر لی گئی ہے اور انشاءاللہ اگست میں اس کا بھی جو پروسیجر ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بعض طاقتیں پاک چین اقتصادی راہداری اور پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات کو خراب کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں، تاہم ان عناصر کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہوں گے۔ راولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات ہمالیہ سے بلند تر ہیں۔ افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا سے متعلق وزیر داخلہ نے کہا کہ دفتر خارجہ کو واقعے کی تحقیقات اور ویڈیو فوٹیج کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ نور مقدم کے قتل کے ملزم کو ہر قیمت پر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور کسی بھی حالت میں اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کے بارے میں وزیر داخلہ نے کہا کہ صوبے میں مکمل لاک ڈاؤن نقصان دہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ کو وزیر اعظم عمران خان کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا جسے عالمی سطح پر بھی سراہا گیا ہے۔ صدر عارف الوی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کو صاف اور سرسبز بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج اسلام آباد میں مونسون کی شجرکاری مہم کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی حدت سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔ صدر نے کہا کہ دنیا کورونا کی روک تھام اور بڑے پیمانے پر شجرکاری کے سلسلے میں پاکستان کی کامیابیوں کو تسلیم کرتی ہے۔ دنیا نے دیکھ لی پاکستان کامیابی، کووڈ کے اندر احتیاط کی ہم نے، دنیا نے دیکھ لیا۔ اسی طرح سے ہم گلوبل وارمنگ کو اپنے ذہن میں رکھیں، کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا، پاکستان کے اندر گلیشیئر میلٹ سب سے زیادہ ہے، پاکستان کے اندر یہ فارسٹری، دس از اے ڈائریکشن جو ریسپانسبل لیڈرشپ قوم کی اگلی نسلوں کے لیے ڈائریکشن طے کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی منصوبے کو ووٹوں کے لیے نہیں بلکہ آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کا رخ کرنے والے سیاحوں کی تعداد میں اضافے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں میں یہ شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان خوبصورت مقامات کو صاف ستھرا رکھیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے آج کراچی میں مانسون شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ وفاقی حکومت ماحولیاتی تحفظ اور بحالی کے منصوبوں کے تحت رواں سال کے آخر تک 2 لاکھ گرین روزگار کے مواقع پیدا کرے گی۔ ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی نجکاری نہیں کی جا رہی بلکہ اس کی تشکیل نو کی جا رہی ہے۔ آج راولپنڈی میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تشکیل نو کے منصوبے کے تحت ایئر لائنز سے افرادی قوت کے بوجھ کو کم کیا جا رہا ہے۔ وزیر نے کہا کہ ہم اس سال ملک میں 4 نئے جہاز شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ حکومت کے فیصلے کے مطابق کورونا وبا کی چوتھی لہر کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آج کراچی سمیت پورے صوبے میں جزوی لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ کریانہ، گوشت، سبزیوں اور ادویات کی دکانوں کے علاوہ تمام کاروبار بند ہیں۔ اندرون شہر ٹرانسپورٹ بھی بند ہے جبکہ چند گاڑیوں کو قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے ویکسینیشن کے لیے آمد و رفت کی اجازت ہے۔
ادھر حکومت سندھ نے ویکسینیشن کے لیے عوام کو سہولت فراہم کرنے کی غرض سے ڈبل سواری پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ کی بھی اجازت دی۔ کراچی میں آج پریس کانفرنس سے خطاب میں حکومت سندھ کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا کہ لاک ڈاؤن کا اطلاق بین الصوبائی ٹرانسپورٹ اور ایئرپورٹس پر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ان اداروں کو کام کرنے کی اجازت ہوگی جنہوں نے اپنے ملازمین کی ویکسینیشن کی ہو، اور احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کو 1 مہینے کے لیے سیل کر دیا جائے گا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر نے سندھ حکومت پر زور دیا ہے کہ لاک ڈاؤن خاص طور پر صنعتوں اور ٹرانسپورٹ کی بندش کے فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ آج اپنی ٹویٹس میں وفاقی وزیر نے صوبائی حکومت کی طرف سے کورونا سے متعلق پابندیوں میں بعض تبدیلیوں کا خیر مقدم کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی مزید تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اسد عمر نے امید ظاہر کی کہ سندھ حکومت کل نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں تمام امور پر تفصیلی مشاورت کرے گی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اس سے ایک ایسی حکمت عملی بنانے میں مدد ملے گی جس سے ریاست کے تمام ستون مل کر سندھ کے عوام کی صحت اور معاش کو تحفظ کر سکیں گے۔ اسد عمر نے کہا کہ NCOC کے ایک قومی ادارہ ہے اور اس کے فیصلے سیاسی نہیں بلکہ پوری طرح قوم کی بہبود کے لیے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ کورونا کی چوتھی لہر سے نمٹنے کے سلسلے میں وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے باعث کورونا کی ذیلی قسم ڈیلٹا پھیلی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کسی صوبائی حکومت کو مکمل لاک ڈاؤن عائد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی طرف سے صوبے میں لاک ڈاؤن عائد کرنے کا فیصلہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ملک کی معیشت تیزی سے ترقی کے لیے آمادہ ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ لاک ڈاؤن سے کارکن طبقہ خاص طور پر یومیہ اجرت پر کام کرنے والے بری طرح متاثر ہوں گے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ سندھ میں وفاق کے زیر انتظام شعبے پہلے سے طے شدہ احتیاطی تدابیر کے مطابق کام کرتے رہیں گے، تاہم فورم نے ہدایت کی کہ وفاق کے زیر انتظام دفاتر میں عملے کی تعداد کم سے کم رکھی جائے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے صوبے میں لاک ڈاؤن عائد کرنے کے سلسلے میں وفاقی حکومت کو نہ اعتماد میں لیا ہے اور نہ ہی کوئی مشورہ کیا ہے۔ آج کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کاروبار اور صنعتیں بند کرنے کی بجائے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کے حق میں ہے۔ گورنر نے کہا کہ کاروبار اور صنعتیں بند کرنے سے قومی معیشت کو نقصان پہنچے گا جو اب بھرپور ترقی کی جانب گامزن ہوئی ہے۔ پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے جذبہ ہمدردی کے باعث پاکستان کورونا کے مہلک وائرس کی گزشتہ 3 لہروں سے کامیابی کے ساتھ نبرد آزما ہوا۔ آج اسلام آباد میں اسرا یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طبی عملے کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک بھر میں وبا کے دوران بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی دیگر صوبوں سے بہتر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر سخت محنت اور لگن سے اپنے فرائض انجام دینے والے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور انتظامیہ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی تمام تر کوششوں کا ہدف نظم و ضبط، کارکردگی اور خدمات کی فراہمی میں بہتری لانا ہے۔ ادھر لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ صوبے میں مانسون کے ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے چوکس رہیں۔ انہوں نے فیصل آباد اور دیگر بڑے شہروں میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے زیر زمین پانی کے حوض تعمیر کرنے کی ہدایت کی اور کمشنر سے کہا کہ اس حوالے سے واسطہ کی مشاورت سے ایک لائحہ عمل تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے سیلاب سے پیدا ہونے والی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کو تمام ممکنہ وسائل فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چلاس اور گلگت کے درمیان شاہراہ قراقرم پر ٹریفک بحال کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد نے اطلاع دی ہے کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے 23 مقامات پر تودوں کا ملبہ ہٹا دیا ہے، جبکہ تتا پانی میں کام جاری ہے جہاں 120 میٹر سڑک دریا برد ہو گئی تھی۔ ہنزا اور گلگت کے درمیان سڑک کھول دی گئی ہے جو حسن آباد میں بلاک تھی۔ ناران بابو سر روڈ بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے جو لولو سر کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بنتا۔ ادھر آج گلگت میں جتال، یاسین اور برماس نالوں میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج نے پہلی مرتبہ کانگو میں امن فوجیوں کو ان کی پیشہ ورانہ اور انسانیت کے لیے خدمات کے اعتراف میں
اقوام متحدہ کا تمغہ دینے کے لیے ایک کثیر ملکی مشترکہ میڈل پریڈ کا اہتمام کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اقوام متحدہ کے اسٹیبلائزیشن مشن کے فورس کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل مارکوس ایفونسو ڈا کوسٹا نے عوامی جمہوریہ کانگو میں پاکستان آرمی دستے کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہونے والی پریڈ کا مشاہدہ کیا۔ پریڈ میں چین، انڈونیشیا اور یوراگوائے کے دستوں نے بھی پاکستانی دستے کے ساتھ شرکت کی۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے مشنز میں پاک فوج کے سب سے زیادہ اہلکار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان نے یورپی پارلیمنٹ کے ارکان کی جانب سے یورپی کمیشن کی صدر اور نائب صدر کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال اور انسانی بحران کے حوالے سے لکھے گئے خط کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس خط کے حوالے سے صحافیوں کے سوالات کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ یہ خط بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انسانی بحران کی عالمی سطح پر مذمت کا ایک اور مظہر ہے۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کشمیری عوام کے انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے مطالبے کو مسلسل نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی موقف کو تسلیم کرتے ہوئے بھارت کو بالآخر جموں کشمیر میں اپنے غیر قانونی زیر قبضہ علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ختم اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ یورپی پارلیمنٹ کے 16 ارکان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یورپی یونین پر زور دیا کہ وہ ان پامالیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرے۔ انہوں نے اپنے خط میں 2019 میں لگائے گئے بدترین لاک ڈاؤن کا بھی ذکر کیا جب بھارت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا، عوام کی نقل و حرکت، معلومات تک رسائی، تعلیم و صحت کی سہولیات اور آزادی اظہار پر پابندیاں عائد کر دی تھیں اور کورونا کی وبا نے اس صورتحال میں مزید شدت پیدا کر دی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے آج پلوامہ اور بانڈی پورہ کے اضلاع میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ ترین کارروائیوں میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ 2 نوجوانوں کو فوج نے ناگبیرن تارسر کے علاقے میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ فوجیوں نے ضلع بانڈی پورہ کے علاقے تاربل میں ایک فوجی کیمپ میں 50 سالہ شخص محمد عبداللہ کو حراست کے دوران شہید کر دیا۔ ادھر سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں شدت اور اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر ماس موومنٹ نے ایک بیان میں مقبوضہ علاقے اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند تمام حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ دریاسنا مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ دن قرار دیا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے بانی صدر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی 18ویں برسی آج اس عزم کے ساتھ منائی گئی کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی آزادی کے ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے گا۔ سردار ابراہیم کشمیر اور پاکستان کے عہد ساز ہیرو تھے۔ انہوں نے مہاراجہ کی ظالم حکومت سے اپنے لوگوں کی آزادی اور 17 جولائی 1947 کو سری نگر میں تاریخی قرارداد کی منظوری میں قائدانہ کردار ادا کیا، جس میں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ غازی ملت کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آزاد جموں کشمیر کے موجودہ صدر سردار مسعود خان نے کہا کہ کشمیری قوم 1947 کی جنگ آزادی میں ان کے کردار اور آزاد علاقے میں بطور صدر ان کی سیاسی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے افغانستان کے صوبہ ہرات میں اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ پر حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گیا تھا۔ ایک بیان میں سیکرٹری جنرل کے ڈپٹی ترجمان فرحان حق نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سربراہ نے سوگوار خاندان سے تعزیت کی ہے جو اس وقت جنوبی بحیرہ چین سے گزر رہا ہے۔ برطانوی بحریہ جنوبی بحیرہ چین کے قریب سنگاپور کی بحریہ کے ساتھ مشقیں کر رہی ہے۔ امریکہ نے کیوبا کے پولیس اور اس کے 2 افسروں پر مظاہرین کے خلاف ان کی کارروائی کی وجہ سے پابندی لگا دی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے کہا کہ یہ پابندیاں کیوبا میں پرامن اور جمہوریت کے حق میں مظاہرین کو دبانے کے لیے کارروائی کے رد عمل میں لگائی گئی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کیوبن امریکن رہنماؤں سے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں کہا کہ کیوبا میں جب تک بڑی تبدیلی نہیں آتی تب تک مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ میانمار میں بڑی تعداد میں طلباء نے آج فوج کے اقتدار پر قبضے کے 6 ماہ پورے ہونے پر
فوجی حکمرانوں کے خلاف مینڈالے شہر میں مظاہرے کیے. اقتدار پر فوج کے قبضے کو کل 6 ماہ مکمل ہو رہی ہیں. سڑکوں پر یونیورسٹی طلباء کے مختلف گروپوں نے مظاہروں کے دوران سرخ اور سبز جھنڈے لہرائے اور فوج کے ساتھ کسی بھی ممکنہ بات چیت کو مسترد کر دیا. بنگلہ دیش کے علاقے کوکس بازار میں مٹی کے تودے گرنے اور سیلاب سے روہنگیا پناہ گزینوں سمیت کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپوں میں شدید بارش سے مٹی کے تودے گرنے اور سیلاب سے تباہی پھیل گئی اور ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے. کوکس بازار کے ضلعی ناظم مامون الرشید نے میڈیا کو بتایا کہ 3 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نقصان کا اندازہ لگانے اور خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے امدادی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں. ادارے نے بتایا کہ سیلاب سے 21,000 سے زیادہ روہنگیا پناہ گزین متاثر ہوئے ہیں. بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں آج موسلادھار بارش اور مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے مزید 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق ان ہلاکتوں کے بعد مانسون کی بارشوں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 230 تک پہنچ گئی ہے. ترکی کے صوبے آگین اور بحیرہ روم کے ساحل کے ایک تفریحی مقام پر جنگلات میں خوفناک آگ بھڑکنے سے 4 افراد جھلس کر ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے ہیں. درجنوں دیہات سے آبادی کے انخلا کے بعد عملہ بھی آگ بجھانے کی کوششیں کر رہا ہے. روس، یوکرین اور آذربائیجان کی مدد سے ہزاروں افراد آگ سے متاثرہ جنگلات میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں. وزیر جنگلات نے صحافیوں کو بتایا کہ آتش کی زدگی سے 1000 سے زیادہ مویشی ہلاک اور 1,500 ایکڑ زرعی رقبہ تباہ ہو چکا ہے. آج عراق کے مغربی اور مشرقی علاقوں میں 2 حملوں میں 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے. علاقائی پولیس کے ترجمان میجر عبدالستار الزولیمی نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ دہشت گردوں نے ہیت قصبے کے قریب ایک پولیس اہلکار کے گھر کو نشانہ بنایا جس سے وہ اور اس کے خاندان کے 2 افراد ہلاک ہو گئے. ایک اور واقعے میں عسکریت پسندوں نے مشرقی صوبے دیالہ میں عراقی فوج کے ایک ٹھکانے پر حملہ کیا جس میں 1 فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے. ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. گیانا میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے T20 میچ میں اب سے تھوڑی دیر قبل 3 اوورز میں 28 رنز بنائے تھے. ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار خان آفریدی نے کہا ہے کہ ہم کشمیر پریمیئر لیگ کو کامیاب بنانے اور اس کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ملک میں کھیلوں اور سیاحت کو فروغ دینا ہے. انہوں نے کہا کہ KPL کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ کشمیر پریمیئر لیگ سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اجاگر کرنے میں مدد ملے گی. جب کرکٹنگ نیشنز کے کی پرفارمرز جب آزاد کشمیر مظفر آباد آئیں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ اس سائیڈ آف لائن آف کنٹرول زندگی کیا ہے. آزاد کشمیر ریاست پاکستان کے تمام کی سٹیک ہولڈرز ہم ایک پیج پہ ہیں. ہمارا سول آبجیکٹو یہ ہے کہ سپورٹس کو، کلچر کو پروموٹ کیا جائے، دنیا کو باور کرایا جائے کہ آزاد کشمیر کے لوگ نہ صرف مہذب ہیں، ان کے پاس صلاحیت ہے، ان کے جوان متحرک ہیں، ان کے پاس یہ ایبلٹیز ہے اور یہ پلیٹ فارم ان کو KPL نے پرووائڈ کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ، جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے کھلاڑیوں کو KPL میں شرکت سے زبردستی روکنے کی کوشش کی. پاکستان نے بھارت کی جانب سے کرکٹ کو سیاست زدہ کرنے کے عمل کی شدید مذمت کی ہے. آج ایک ٹویٹ میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کشمیر پریمیئر لیگ میں شرکت کرنے والے غیر ملکی کھلاڑیوں کو روکنے سے متعلق بھارتی کرکٹ بورڈ کے موقف پر شدید رد عمل کا اظہار کیا. ترجمان نے کہا کہ نوجوان کشمیری کھلاڑیوں کو کرکٹ کے بڑے ناموں کے ساتھ رہنے کا موقع ملنے سے روکنا بدقسمتی اور افسوسناک ہے. ایک اور ٹویٹ میں اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے اپنی مذموم سیاست کے لیے ایسے حربے اختیار کرنا پہلی مرتبہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے کھلاڑی ہرشل گبز کو کشمیر پریمیئر لیگ میں شرکت سے روکنا انہی پرانے حربوں کا تسلسل ہے. قومی کرکٹر اعظم خان نیٹ سیشن کے دوران سر پر گیند لگنے کے باعث زخمی ہو گئے. اعظم خان نے سر پر ہیلمٹ پہن رکھا تھا، اس کے باوجود انہیں کافی چوٹ آئی. انہیں CT اسکین کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں قومی کرکٹ ٹیم کے ڈاکٹر ریاض احمد ان کے ہمراہ موجود تھے. نوجوان بیٹسمین کے CT اسکین کا جائزہ لینے کے بعد نیورو سرجن نے انہیں مزید 24 گھنٹوں کے لیے ہسپتال میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. لہٰذا وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف 31 جولائی اور 1 اگست کو شیڈیولڈ آئندہ 2 T20 انٹرنیشنل میچز سے باہر ہو گئے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے امپائر اور میچ ریفری کے لیول 1 کورس کے دوسرے مرحلے کا اعلان کر دیا ہے. مجوزہ کورس ملک بھر کی 6 کرکٹ ایسوسی ایشنز میں منعقد کیا جائے گا. یہ تھی کھیلوں کی خبریں. اب پیش ہیں تجارتی خبریں.
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान में मईशत के मुख्तलिफ शोबों में वसी तर मौक़े मौजूद हैं और बहरीन के सरमायाकार बाहमी मफाद के लिए इन मुराद मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। मानामा में बहरीन के खबरसां इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बहरीन के सरमायाकार पाकिस्तान में कई शोबों खुसूसन चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के साथ कायम किए जा रहे हैं, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी कर सकते हैं। पाकिस्तान और हंगरी ने मईशत, तिजारत, सरमायाकारी सनत में मौजूद ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। दोनों ममालिक ने इस ख्वाहिश का इजहार बुदापेस्ट में होने वाली पाकिस्तान हंगरी दो तरफा सियासी मशावरत के दौरान किया। फ्रीकैन ने मार्च 2021 से शुरू होने वाले खुसूसी तिजारती और इक़्तिसादी रवाबत के बाद से ताउन की मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां नसीर हयात ने सिंध हुकूमत से लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी की अपील की है। आज कराची में एक बयान में उन्होंने कहा कि इस फैसले से सनत तिजारत को बहुत नुकसान होगा। कराची मईशत का मरकज है और लॉकडाउन से कारोबार मुतासर होंगे। पाकिस्तान 2023 में पहली बरकी कार बनाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल शोबे के माहिर डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस सिलसिले में अमेरिका, कनाडा और बरतानिया की कंपनियों से रवाबत जारी है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रिक बैटरी भी खुद तैयार करेंगे। प्लास्टिक मसनूआत की बरामदात में 9% इजाफा हुआ है। विफाकी अदारे शुमारियात के मुताबिक माली साल 2020-21 में $322 मिलियन की बरामदात हुई है, जो गुज़िश्ता साल $295 मिलियन थी। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में कारों की फ़रोख्त में 57% इजाफा हुआ है। 2020-21 में 1,51,182 कारें फ़रोख्त हुई, जबकि माली साल 2019-20 में 96,455 कारें फ़रोख्त हुई। तवक्को है कि रवां साल के इख्तिताम तक 3 लाख गाड़ियाँ फ़रोख्त होंगी। ये तो थी तिजारती खबरें। अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। उर्दू के मारूफ ड्रामा नवीस और अफसाना निगार मिर्ज़ा अदीब की आज 22वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके हालात ज़िंदगी पर मबनी एक मुख्तसर सौती रिपोर्ट हमारे बहावलपुर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ ने तैयार की है। आइए सुनते हैं। मिर्जा अदीब का असल नाम दिलावर अली था और वो 4 अप्रैल सन 1914 को लाहौर में पैदा हुए थे। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर से ग्रेजुएशन किया। इब्तदा में शायरी को जरिया इजहार बनाया, मगर फिर नसर को अपनी शनाख्त बना लिया। कुछ अरसे वो अदब लतीफ लाहौर के मुदीर भी रहे। मिर्जा अदीब की तसानीफ में सहरा नवर्द के खतूत, सहरा नवर्द के रोमान, दीवारें, जंगल, कंबल, हसरत तामीर, मताए दिल, किरणों से बंधे हाथ, फसील शब, शीशे के दीवार, आंसू और सितारे, नाखून का कर्ज और उनकी खुदनविश्त सवाने, मिट्टी का दिया शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी आला अदबी खिदमात के एजाज में सन 1981 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था। इसके अलावा उन्होंने 6 मरतबा राइटर्स गिल्ड के इनामात और 3 मरतबा ग्रेजुएट फिल्म अवार्ड्स भी हासिल किए थे। हमजा अली अब्बासी ने अपने बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्बासी की पहली सालगिरह के मौके पर उसके लिए प्यार भरा पैगाम दिया है। ट्विटर पर एक फैमिली फ़ोटो शाये करते हुए उन्होंने अपने बेटे को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए दुआ दी कि वो बेहतर इंसान बने और ये कि वो अल्लाह की रहमतों पर हमेशा उसके शुक्रगुजार रहते हैं। उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि वो उनके बेटे की सालगिरह के मौके पर उसके लिए दुआ करें। ये थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मौसमी तब्दीलियों को काबू करने के लिए पेरिस मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुल्कों को खुद अपनी मुल्की कोशिशों में मज़ीद जज्बे की ज़रूरत है। एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती इदारे की सरबराह पैट्रिशा एस्पिनासा ने कहा कि दस्तखत करने वाले ममालिक में से सिर्फ निस्फ से ज़ायद ममालिक ने ही कार्बन के अखराज को महदूद करने के लिए नई तजावीज़ दी हैं। बरतानिया की फ़ौज ने खला में मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने पहले कमांड सेंटर का आगाज़ किया है। BBC के मुताबिक हुकूमत ने कहा है कि इस बढ़ते हुए अहम शोबे में स्पेस कमांड बरतरी की जंग में जीत बरकरार रखने में मदद देगी। बरतानिया अगले 10 सालों में खलाई सलाहियतों पर इजाफी 1.4 बिलियन पाउंड खर्च कर रहा है। दरियस ने एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट मदार में भेजा गया है, जिसके बारे में बरतानवी सनत उम्मीद कर रही है कि ये इस शोबे में अर्जियाती बरतरी को बरकरार रखने में मदद देगा। दुनिया के 1/4 बड़े टेलीकॉम खलाई जहाज बरतानिया में तैयार किए जाते हैं और नए क्वांटम प्लेटफॉर्म को अगली नस्ल का प्रोडक्ट करार दिया जा रहा है। ये मुकम्मल तौर पर सॉफ्टवेयर से मुंसलिक है, जिसका मतलब है कि बदलती हुई मार्केट की सूरत हाल में ये खला में काम कर सकता है। रेडियो खबरनामा जारी है। मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या रही, आइए सुनते हैं।
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत दालबंदीन, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद 43, नौकुंडी, सखर, रोहड़ी और सिब्बी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाज़ दीगर शहरों के दर्जे हरारत ये रहे: इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 32, लाहौर और पेशावर 34, कराची 31, कोयटा 36, गिलगित 30 और मरी 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि श्रीनगर में 29, जम्मू 31 और लेह में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि रवां माली साल के पहले माह में रिकॉर्ड मुहासिल की वसूली हुकूमत की पायदार माशी तरक्की और बहाली की पॉलिसी की अक्स है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए अफ़गानिस्तान में तमाम फरीकों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सदर ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो आलमी हिद्दत के खतरनाक असरात को कम करने के लिए 10 अरब ट्रीज सुनामी मुहिम में अपना फाल किरदार अदा करें। सिंध में बढ़ते हुए कोरोना वबा के केसों में कमी के लिए जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सूबाई हुकूमतों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों के हवाले से यूपी कमीशन के नाम यूपी पार्लियामेंट के अरकान के खत का खैर मकदम किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क मकसूदुर रहमान, मुदीर फॉरेन डेस्क यासिर असलम, मुदीर खेल और तिजारती खबरें आयशा इफ्तिखार, मुदीर साइंस और फन की खबरें और कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद जफर इकबाल, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरानी आला अब्दुर्रऊफ खान और पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk। और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और इसके साथ ही रईसा कासमी और मुजाहिद खान को अपनी खबरनामा टीम के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।